اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنا جو بھی اس کا ہو، اندر کی کوئی بھی بات ہو، کچھ بھی ہو، وہ کسی انسان سے تو نہ کہہ سکے لیکن وہ اپنے خدا سے ضرور کہہ دے۔ ہمیشہ ہر انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ اتنا غلط نہ کریں کہ وہ اپنا فیصلہ اپنے خدا پر چھوڑ دیں۔ اور اگر جب اللہ پاک کی ذات انصاف کرنے پر آ جائے یا اللہ پاک کی ذات جب انسان کو دکھانے پر آ جائے تو اس کی سخت سے سخت سزا ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کو ہر وقت توبہ کر لینی چاہیے اور ہر چیز سے، ہر بات سے ڈرنا چاہیے، ہر رشتے کو سوچ سمجھ کر چلانا چاہیے اور نبھانا چاہیے۔ ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے، قدر کرے، اگر ہو سکے تو اس کو کچھ اس طرح کا نہ بولے کہ وہ اپنی ہی بات اپنے خدا پر چھوڑ دے، کسی انسان سے نہ کہے۔ اسی طرح کی آج ایک سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹس اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ایک متکبر شوہر نے اپنی بیوی کو غصے میں آ کر، انا میں آ کر گھر سے نکال دیا، اور جب اسے گھر سے نکالا تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کہاں جائے گی، یہ کیا کرے گی، لیکن اس نے اپنے ہی غصے میں آ کر اس کو گھر سے جب نکالا، وہ رونے لگی، وہ گڑ گڑائی اس کے سامنے کہ مجھے نہیں جانا، یہی میرا گھر ہے، میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ لیکن اس شخص نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنی بیوی کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اور وہ بے سہارا تو نہ تھی، اس کا باپ تھا، لیکن اس نے جب اپنے گھر سے رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو اس کے باپ نے صرف اسے چند جملے کہے تھے کہ بیٹا جب بھی آنا خوشی کے ساتھ آنا، شوہر کی مرضی سے آنا، کبھی بھی خفا ہو کر، ناراض ہو کر میرے گھر مت آنا۔ وہ باپ کے وہ کہے ہوئے جملے اس بیٹی کے کانوں میں ہمیشہ گونجتے رہے۔ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا لیکن وہ اس کے ساتھ ہی وہاں پر رہنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا اس کے سوا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ باپ کے گھر وہ جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ عزت دار جو بیٹیاں ہوتی ہیں، جو لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو ترجیح دیتی ہیں، اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں۔ جب شوہر نے اس کو نکال دیا تو وہ گھر کے اسی دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھی رہی، لیکن وہ کہیں اٹھ کر نہ گئی، کیونکہ نہ وہ کسی کے کوئی اس کا تھا اور نہ وہ کہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے اپنے اسی گھر کو اپنا سب کچھ مان کر رکھا ہوا تھا۔ جب شام کا دوسرا پہر ہوا تو شوہر نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ اسی چوکھٹ پر بیٹھی رو رہی تھی، اور پھر بھی اس نے اپنے شوہر سے معافیاں مانگی، لیکن اس انسان نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو معاف نہ کیا۔ وہ رونے لگی کہ مجھے میرا گناہ اور میری غلطی بتا دے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ تو یہاں سے چلی جا، میں تیری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن وہ پھر بھی اسی چوکھٹ پر بیٹھی رہی۔ وہ جب دروازہ پھر سے بند کر کے شوہر اندر چلا گیا تو وہ دھیرے دھیرے قدموں سے اٹھی اور اٹھ کر جا کر ادھر ادھر دیکھا، اور جا کر سامنے جو مسجد تھی تھوڑا آگے جا کر اس کے صحن میں جا کر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ اپنے گھر تو کبھی لوٹ کر جاتی نہیں، کیونکہ اپنے باپ کی کہی ہوئی باتیں وہ کبھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ اور صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو ہوتا بھی یہی ہے، جو صحیح گھر بسانا چاہتی ہیں یا اپنے گھروں کو، اپنے شوہر کو ترجیح دیتی ہیں، وہ کبھی بھی اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاتی، نہ کبھی کسی کی باتوں میں آ کر، نہ شوہر کے غصے میں آ کر۔ انہیں اپنا گھر بسانا ہوتا ہے۔ جب شوہر نے دیکھا کہ بیوی یہاں سے جا چکی ہے، وہ سیدھی جا کر مسجد میں بیٹھ گئی اور رونے لگی اور خدا کے حضور جھک گئی اور دعائیں کرنے لگی، فریاد کرنے لگی اور اس قدر رونے لگی۔ وہ رو رہی تھی اور روتے روتے اس کو نیند آئی، اور جب اس کو نیند آئی تو خواب میں اس کے بابا کا چہرہ اسے نظر آیا۔ جس باپ نے اس کو رخصت کیا تھا وہ باپ اسے نظر آیا اور اس نے کہا بیٹی میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے اور تیری عزت اس خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اتنی بات جب اس نے اپنے باپ کی خواب میں بھی سن لی تو وہ ایک دم سے اٹھی اور اٹھ کر اپنے خدا کے حضور جھکی کہ اے میرے خدا، میرے شوہر کو آج غصہ ہے، جو آج نہیں تو کل ختم ہو ہی جائے گا، لیکن میں جس اذیت میں ہوں، جس تکلیف میں ہوں، اس سے کبھی بھی میرے شوہر کو مت گزارنا۔ میرے شوہر کو ہمیشہ تو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ دیکھیں کہ وہ اس کی اتنی اذیت سہنے کے باوجود، اتنی تکلیف سہنے کے باوجود بھی، اس انسان کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک کی ذات سے اس کے لیے دعا ہی کر رہی تھی۔
دعا کیا کریں کہ کبھی بھی بیوی اپنے شوہر کو بد دعا نہ دے، کیونکہ وہ بھی بد دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے لیے یہی دعائیں مانگ رہی تھی، اس کی سلامتی مانگ رہی تھی کہ اتنے میں ہی اس کے شوہر کو، جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے دل میں یہ ملال اٹھ رہا تھا کہ میری بیوی نے ہمیشہ صبر کیا ہے، ہمیشہ مجھ سے محبت سے پیش آئی ہے، میرے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کیا، پھر بھی میں اس کے ساتھ غلط رویہ رکھتا ہوں، اس کے ساتھ تلخی سے پیش آتا ہوں، پھر بھی وہ میرے ساتھ صبر سے رہتی ہے۔ شوہر کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ ملال اٹھ رہے تھے، اور جب اس نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو اس کی بیوی کی چادر اس دروازے پر پڑی ہوئی تھی۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگی تو جو اس کے اوپر چادر تھی وہ اس کے دروازے پر ہی رہ گئی، تو اس نے وہ چادر اٹھائی اور وہ جانے لگا، کیونکہ اللہ پاک کی ذات نے اس کے دل میں ڈال دیا تھا، کیونکہ اس کی بیوی یہ دعا گو تھی خدا کے آگے، اور اللہ پاک کی ذات کے سوا تو کوئی نہیں سن سکتا۔ جب اس نے اپنا فیصلہ اس بادشاہ کی چوکھٹ پر چھوڑ دیا جس کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں آتا، تو پھر وہاں سے تو کوئی نہ کوئی فیصلہ آنا ہی تھا۔ تو شوہر اس کو تلاش کرنے لگا، جب اس نے ادھر ادھر بھٹکتا رہا، اسے تلاش کرتا رہا، تو اچانک سے اس کی نظر مسجد پر پڑی، جس کے صحن میں اس نے بیٹھے ہوئی اپنی بیوی کو دیکھا، جو رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے خدا سے اپنے شوہر کے لیے خیر و سلامتی مانگ رہی تھی، جو اس کی خوشیاں مانگ رہی تھی۔ تو اس کے شوہر کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، بہت زیادہ اس کو تکلیف ہوئی کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ میرے لیے کیا مانگ رہی ہے خدا سے۔ تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی بیوی کو بلایا اور اس سے معافی مانگی، اس کے ساتھ اپنا رشتہ درست کیا۔ وقت رہتے ہوئے اپنی غلطیوں کو سدھار لینا ہی انسانیت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ہی اکڑ میں رہیں کہ نہیں جی میں تو مرد ہوں، میں کیوں جھکوں، میں کیوں معافی مانگوں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا، ہر انسان ایک برابر ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کسی کی بیٹی کو تکلیف دے رہے ہیں، کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، تو یہ کبھی مت سوچئے گا کہ آپ کی بیٹی کو، آپ کی بہن کو یا آپ کے گھر کی کسی بھی عورت کو سکون نصیب ہوگا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو آپ اپنی باری کا بھی انتظار کریں، کیونکہ یہ مکافات عمل بھی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ بوئیں گے وہی آپ نے کاٹنا ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ جن کو آپ اپنے گھروں میں لاتے ہیں ان کو خوشیاں دیں، انہیں سکون دیں، تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی خوشیاں اور سکون حاصل کر سکیں۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔